الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں غزہ پٹی کی داستان گفتگو زیر بحث ہے اور ہر کوئی اپنی زبان سے اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کہتا ہوا، کچھ نہ کچھ بولتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے آخر یہ غزہ پٹی کی داستان کیا ہے اور غزہ پٹی کس طرح سے اس منظر جو حادثہ ہے یا سانح ہے اس میں کس طرح سے اس کو پیسا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ گفتگو، یہ موضوع ہے ہر ایک زبان کا۔ تو آئیے آج جو عنوان لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں وہ ہے غزہ پٹی کی تاریخ اور اس پر ڈھائے جانے والے مظالم۔ سامعین اکرام، 14 مئی 1948 کو برطانوی اقتدار کے ختم ہونے سے ایک دن قبل جوتشی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گوریان نے مملکت اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس کی ساری تفصیلات ہم نے کل کس طرح سے اسرائیل کا قیام ہوا، اس میں ہم نے برطانیہ کی وہ ساری چال بازیاں اور ہمارے اسرائیل کی مختلف وہ کوششیں جس کے تحت اس نے معاہدات کو توڑ کر معاہدات بنا کر اس نے اسرائیل کا قیام کیا تھا۔ جیسے ہی اس اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اس اعلان کے اگلے ہی دن اس فیصلے کو مسرد کرنے والے یعنی اس کو ریجیکٹ کرنے والے وہ عرب ممالک تھے جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے درمیان ایک یہودی ریاست ان کے درمیان میں پلے بڑھے اور تشکیل پائے۔ اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کے لیے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے اس برطانوی فیصلے کو، اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو کہ تقسیم اس فلسطین کو آدھا آدھا مطلب کر دیا جائے، ایک مشرقی حصہ ایک مغربی حصہ، اور جہاں یہودی زیادہ جو مائگریٹ ہو کے نقل مکانی کرتے ہوئے پوری دنیا سے نکل کر وہ جہاں پر آ کر فلسطین کے اس حصوں میں وہاں پر آ کر بسے تھے اور اپنی مالداری کی بنیاد پر انہوں نے ان معصوم اور سادہ فلسطینیوں سے بڑی کثیر تعداد میں بازار ریٹ سے زیادہ رقم دے کر انہوں نے زمینوں کو غصب کر کے اس طرح آباد ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے یہ ناانصافی کی کہ اس طرف جو حصہ جہاں یہودی آباد تھے ان کو وہ عطا کر دیا گیا اور فلسطینیوں کو اس طرح مشرقی حصے میں ان کو بند کر دیا گیا۔ اس آواز کو، اس فیصلے کو تمام عرب ممالک نے انکار کے ساتھ اسے مسترد کر دیا گیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس مسترد کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ 4 عرب ممالک کا تذکرہ آتا ہے جس میں مصر، شام، اردن اور عراق کی افواج فلسطین میں داخل ہو گئی تاکہ وہ اس احتجاج کے ساتھ وہ ان پر مطلب جو ہے روک تھام کر سکے اور 1948 کی عرب اسرائیلی جنگ کا اس وقت آغاز ہو گیا۔ اس برطانوی مطلب جو ہے نا اہلی نے اور اس طرح مطلب جو ہے تنازع قائم کر دیا اور ان دونوں کے درمیان دشمنی ڈال دی اور ایک غیر مطلب جو ہے بچھڑی ہوئی، پچھڑی ہوئی، دور بکھری ہوئی منتشر قوم کو دوبارہ لا کر وہاں بسا دیا۔ تو اس کے نتیجے میں وہاں مطلب جو ہے نفرت کی آگ پنپنے لگی اور وہاں عرب اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سامعین کرام، سعودی عرب کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس نے مصری افواج کی سربراہی میں اپنی ایک فوج اس کے حوالے کر کے وہاں فلسطین کی طرف روانہ کر دی اور یمن کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس نے اعلان جنگ تو کیا مگر براہ راست شریک اس جنگ میں نہیں ہوا۔ یہ جنگ 1 سال تک چلتی رہی۔ سامعین کرام، آخرکار 1 سال کے بعد جنگ بندی ہوئی اور اسرائیل کے قبضے ارضی میں اس نے 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر باہر کر دیا۔ سامعین کرام، ان کے گھروں اور ان کی جائیدادوں کو اس نے غصب کر لیا اور ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، کچھ کو باہر نکال پھینک دیا گیا اور جو لوگ اس میں باقی رہ گئے تھے ان کو وہاں پہ بند کر دیا گیا، ان سے مختلف طریقے کی
مظالم ان پر ڈھالتے ہوئے ان کو گری ہوئی مطلب جو ہے ملازمت ہے ان کو دے کر ان سے کام لینے کی کوششیں کی گئی اور ان پر مظالم ڈھائے جانے لگے۔ سامعین اکرام، اسرائیل کے قیام کا اعلان، ہزاروں کی تعداد میں بے گھر فلسطینی 1948 میں غزہ میں بسنے کے لیے، پناہ گزیر ہونے کے لیے، وہاں سے جس علاقے پر فلسطین ہی کے وہاں مطلب جو ہے یہودیوں کو لا کر جو برطانیہ نے بسایا تھا، وہ بڑی آبادی کو یہودی اسرائیلیوں نے وہاں ان فلسطینیوں کو نکال کر باہر کر دیا گیا اور اپنی مطلب جو ہے اجارہ داری کے ساتھ اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے وہ فلسطینی آخر جاتے تو کہاں جاتے، بستے تو کہاں بستے؟ ان کے بازو ہی پڑوس میں رہنے والے وہ علاقہ جسے غزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں 1948 کی اس مظالم سازی کے نتیجے میں وہ وہاں پہ نکل کر غزہ میں پناہ گزیر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سامعین کرام، غزہ اسرائیل اور مصر کے درمیان واقع مطلب جو ہے وہ میدانی علاقہ ہے اور خشکی کا وہ علاقہ ہے۔ یہ علاقے کے سلسلے میں آتا ہے، اس کا رقبہ یہ 40 کلومیٹر طویل ہے اور 10 کلومیٹر چوڑائی رکھنے والا یہ علاقہ غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، 1948 کی جنگ اور ارد گرد کے علاقوں میں اسرائیل کے قیام سے قبل یہ علاقہ برطانیہ کے فلسطین میڈینٹ کا مطلب جو ہے حصہ تھا۔ سامعین اکرام، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہم کل تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ اس جنگ عظیم سے پہلے فلسطین کا علاقہ یہ غزہ بنا ہوا تھا اور سلطنت عثمانیہ اس میں داخل تھا۔ سامعین اکرام، پہلی جنگ عظیم کی تفصیلات اگر دیکھی جائے تو اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ 1922 میں اس کی عالمی تنازعات حل کرنے کے لیے قائم کی گئی عالمی تنظیم لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی انتظامیہ کے حوالے کر دیا تھا، جسے فلسطین میڈیٹ کہا جاتا ہے۔ غزہ بھی اسی میں شامل ہے۔ سامعین اکرام، 1947 کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ اقوام متحدہ نے جنرل اسمبلی نے اس میڈیٹ کے اختتام سے قبل ہی فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے لیے الگ ریاست اور اسرائیل کے درمیان تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دی تھی، جس کی تفصیلات ہم نے کل قیام اسرائیل میں دیکھ چکے ہیں کہ اس منصوبے کے مطابق غزہ اور اس کے متعلقہ علاقوں اور عربوں کو دیے گئے تھے، وہ جس کی تفصیلات ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ سامعین اکرام، برطانوی میڈیٹ 15 مئی 1948 کو ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ وہاں برطانیہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، وہاں ان کی جھڑپوں سے وہ پریشان حال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنا کام نمٹا کر وہاں سے جاتے ہوئے اس نے تنازع مطلب جو ہے زمین اس طرح رکھ دی کہ ان دونوں کے درمیان تقسیم مطلب جو ہے زمینوں کو کر کے ان کو وہاں پہ آباد کر دیا گیا، اور جو یہودی ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے، بچھڑے ہوئے تھے اور مختلف مطلب جو ہے منتشر تھے، ان سب کو وہاں پہ مائگریٹ کرنے پر مجبور کر دیا اور وہاں لا کر بسا دیا۔ اس دن جنگ کا آغاز ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس جنگ کی ابتدا ہی میں پڑوسی ملک مصر کی افواج غزہ میں داخل ہو گئی تھی اور اس نے وہاں پر بہت ساری مطلب جو ہے ایسی مطلب جو ہے کوششیں کی، جس کے نتیجے میں غزہ میں بسنے والے افراد مطلب جو ہے پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے قیام کے لیے ہونے والی جنگ کے دوران فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے غزہ میں پناہ حاصل کی تھی۔ ان پناہ گزیر خاندانوں کی آبادی بڑھ کر اب 4 لاکھ ہو گئی ہے، جو غزہ کی مجموعی آبادی کے نصف سے بھی زیادہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور پرسنٹ مطلب جو ہے جو سچویشن کے حساب سے غزہ کی مطلب جو ہے جو تعداد مردم شماری مطلب کی گئی ہے، اس کے حساب سے 23 لاکھ مطلب جو ہے وہاں پہ افراد ہیں جو وہاں پہ بستے ہیں۔ سامعین اکرام، تاہم 1948 کی جو جنگ تھی، اس کے بعد یہ علاقہ عربوں کے ہاتھ سے بہت سے علاقے جانے کے بعد اس کے حدود سکڑ کر پٹی کی صورت میں رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس غزہ کے
علاقے کو غزہ پٹی کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اور اسے موسوم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو منظر عام پر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اس کو یاد کرتے ہوئے لکھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، غزہ کی پٹی روئے زمین میں سب سے گنجان آبادی یعنی بہت زیادہ پاپولیٹڈ مطلب جو ہے وہ بستی ہے، اور غربت کے اعتبار سے یہ علاقہ جو ہے سب سے زیادہ دنیا کا غریب ترین وہ علاقہ ہے جسے غزہ کی پٹی میں رہنے والے لوگوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے۔ غزہ کی تاریخ ایسے معتاد مسلح تنازعوں سے بھری ہوئی ہے کہ جنہوں نے اس خطے کی حالیہ تاریخ تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کر دیا ہے۔ اس کی تاریخ بڑی مطلب جو ہے پنوں کے ساتھ، الگ الگ سلطنتوں نے اس پر حکومتیں کی، الگ الگ لوگوں نے ان پر حکومتیں کی، ہر دور میں اس کو مطلب جو ہے پیسا گیا، اور ہر دور میں اس پر مظالم ڈھائے گئے اور مختلف طریقے سے ان پر مطلب جو ہے حکومتیں کی گئی تھی۔ سامعین اکرام، اس چھوٹی سی پٹی جسے غزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اپنی ایک تاریخ ہے جسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں خود فلسطینی بھی دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی کھلی جیل ہے جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ چھوٹے سے علاقے میں وہاں گنجان آبادی کے ساتھ وہاں بسے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، غزہ وہ سرزمین ہے جس میں بار بار قبضہ ہوتا رہا اور اس علاقے کو تباہ و برباد کیا جاتا رہا۔ سامعین اکرام، ستمبر 1992 کا تذکرہ ہے جس میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے ایک امریکی وفد سے ملاقات میں کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ غزہ سمندر میں غرق ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ غزہ سمندر میں غرق ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، چنانچہ ہمیں کوئی حل تلاش کرنا ہوگا یا نکالنا ہوگا۔ اسحاق رابن کو 1995 میں ایک اسرائیلی شدت پسند نے قتل کر دیا تھا۔ اس بیان کے 30 سال گزر جانے کے باوجود اس غزہ پٹی کے مظالم کا کوئی حل آج بھی نظر نہیں آتا، اور آج بھی یہ متنازع علاقہ ہے اور ہر طرف سے اس پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور وہاں کے بسنے والے جو افراد ہیں وہ اس ظلم و ستم کی بھٹی میں مجھے اور آپ کو پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اس میں 41 کلومیٹر کا ایک طویل اور 10 کلومیٹر کی چوڑائی رکھنے والا یہ غزہ کی پٹی اسرائیل، مصر اور بحر روم کے بیچ میں موجود وہ علاقہ ہے جہاں 23 لاکھ لوگ جو ہے وہاں پہ بستے ہیں، اسی لیے ان کو دنیا کے گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے، اور اس کی کہانی بیرونی حملوں اور مطلب جو ہے قبضوں سے بھری ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف سلطنتوں نے ان پر حکومتیں کی ہیں اور اسے تاراج بھی کیا ہے، جس میں قدیم مصر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا کی طاقتور حکومتیں شامل رہی ہیں۔ سامعین اکرام، غزہ کو سکندر اعظم، رومیوں اور پھر مسلمانوں نے عمر بن عاص کی سربراہی میں فتح کیا تھا، اور یوں ترقی اور تباہی کے اس سفر میں غزہ میں آباد ہونے والوں اور ان کی مذہبی شناخت بھی وقت اور حالات کے ساتھ ہمیشہ بدلتی رہی ہے اور ان پر مظالم ڈھائے جاتے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اس غزہ بٹی کی داستان مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس کی پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آیا۔ 1919 کی پریس امن کانفرنس میں فاتح یورپی طاقتوں نے ایک متحدہ عرب سلطنت کے قیام کو روکنے کے لیے پورے خطے کو تقسیم کر دیا تھا، اور انہیں مطلب جو ہے دو حصوں میں، ایک یہودیوں کے لیے اسرائیل اور دوسرا عرب مسلمانوں کے لیے وہاں پر مطلب جو ہے فلسطین کی شکل میں ان کو حصے دیے گئے۔ سامعین اکرام، غزہ برٹش میڈیٹ کا حصہ بنا جو 1920 سے 1948 تک وجود میں رہا۔ سامعین اکرام، تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے مقدر کا فیصلہ نئی نویلی اقوام متحدہ کی جھولی میں ڈال کر اپنے آپ کو بری الزما کر لیا، اور
اس اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر ان کو تقسیم کر کے الگ الگ تنازع کی شکل میں ان کے درمیان مطلب جو ہے جھگڑے کی شکل میں بنیاد رکھی، اور وہاں کی جو مسجد اول ہے جسے مسجد اقصی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا انتظام خود اقوام متحدہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ سامعین کرام، یہ سازشی دوروں کے ساتھ مجھے اور آپ کو غزہ پٹی کی داستان بتاتی ہے کہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ کا خاتمہ ہوا تو غزہ کی پٹی پر مصر کا قبضہ ہو چکا تھا، اور جو 1967 تک برقرار رہا۔ سامعین کرام، 1967 کی جو 6 روزہ جنگ وہاں پہ جو کی گئی تھی، اور اس جنگ کے دوران میں اسرائیل نے مصر اور شام پر مشتمل متحدہ عرب جو ریپبلک ہے اس سمت اردن اور عراق کو شکست دی، اور غرب اردن اور مشرق بیت المقدس سمیت غزہ پر بھی مطلب جو ہے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ غزہ کی تاریخ کہ اسرائیل کے حملوں اور محاصروں نے غزہ پٹی میں معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ سال ہا سال کی اس طرح کی کوششیں، اس طرح کا تاراج کیا جانا، اس طرح کے ان پر حملے کیا جانا، اور مختلف طریقے سے ان پر الگ الگ لوگوں کا مطلب جو ہے قیام سلطنت کرنا، اور مختلف لوگوں نے اس کو استعمال کر کے اس کو مطلب جو ہے جو برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو نقصانات جو معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اس علاقے میں مطلب جو ہے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ غزہ پٹی میں معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس علاقے میں بے روزگاری کا تناسب جو ہے وہ 40 مطلب جو ہے % سے مطلب زیادہ ہے۔ سامعین کرام، اقوام متحدہ کے مطابق یہاں کی 65% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے مطلب جو ہے زندگی بسر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے غریب ترین اگر کوئی علاقہ آتا ہے تو وہ غزہ کی پٹی ہے، جہاں رہنے والوں کی مطلب جو ہے جو زندگی ہے ان کی غربت کی لکیر سے نیچے مطلب جو ہے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 63% آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں کی کل آبادی 19 سال سے کم عمر کی ہے، اور یہاں اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے اس غزہ پٹی کے رہنے والوں کے سلسلے میں، لیکن ان کے پاس معاشی ترقی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ آبادی بڑی گنجان ہے، بہت زیادہ مطلب جو ہے پاپولیٹڈ ہے، علاقہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، ان کے پاس معاشی مطلب جو ہے انتظامات کی کوئی مطلب جو ہے راہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ ہی بیرونی دنیا تک کی رسائی کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کو محاصرہ کر کے، ان کو قید کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے نکلنے کی آزادی ان کو نہیں ملتی، وہاں سے کہیں مطلب جو ہے اپنی معاشی استحکام کے لیے ان کے اپنے ممالک میں کوئی مطلب جو ہے کام مطلب جو ہے سر انجام دینا، یا اپنے ملک ہی میں اس تجارت کو یا کوئی مطلب جو ہے معاشی استحکام کو مطلب جو ہے عروج دینا ان کے لیے وقت ہی نہیں رکھا گیا ہے، اور نہ ہی ان کو موقع حاصل ہیں۔ اس وجہ سے وہ غریب سے غریب تر اپنی مطلب جو ہے غربت کی سطح سے نیچے 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 گرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اقوام متحدہ کے مطابق مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کی وجہ سے بہت سارے یہاں کے بچوں کی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ پوری ایک نسل مطلب جو ہے یہاں پہ موجود ہے جسے طویل مطلب جو ہے مدتی نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انہیں کسی قسم کی مدد بالکل حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی آبادی خصوصاً نوجوانوں میں اقوام متحدہ ہی کی رپورٹ کے مطابق ذہنی صحت سے جڑے مسائل بشمول ڈپریشن یہاں پہ پایا جاتا ہے، اور روز بروز یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ یہاں کی داستانیں مطلب جو ہے جو المیہ ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے اس طرح آتا ہے کہ وہاں کوئی چین نہیں ہے، وہاں کوئی سکون نہیں ہے، وہاں کوئی امن نہیں ہے، بلکہ ہر طرف وہاں پہ حملے کی مطلب جو ہے زد میں رہتا ہے، لوگوں کی مطلب جو ہے پریشانیوں کی زد میں رہتا ہے۔ وہاں روز بروز مطلب جو ہے اسی طرح کے ہنگاموں اور اسی طرح حملہ جات کی بنا پر ان کے اندر ڈپریشن کی اور مطلب جو ہے ذہنی نفسیاتی بیماریوں کی انتہا روز بروز مجھے اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔
है, ये रिपोर्ट्स के जरिए से मुझे और आपको मालूम होता है। सामईन इकराम, ह्यूमन राइट जो वॉच है, इसमें 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा की बंदिश की वजह से और हुनरमंद जो तालीमी याफ्ता मतलब जो है, जो इन लोगों के दरमियान जो हुनरमंद हैं, उनको जो तालीम मिलना चाहिए था, उनको मौके मिलना चाहिए था, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, मगर बिल्कुल मतलब जो है वो तालीम से मतलब जो है बहुत दूर है। उनके पास तालीम के कोई रास्ते मौजूद नहीं है और ना ही उनकी हुनरमंदी मंजर आम पर आती है जिसके ज़रिए से दुनिया को संवारा जा सके, माशी निज़ाम को इस्तेहकाम दिया जा सके। ये बिल्कुल मतलब जो है वहाँ पे नहीं है। रिपोर्ट ये बताती है कि जो दुनिया में कहीं बसने वाले लोगों को जो आम मतलब जो है सहूलतें, जहाँ बेसिक नीड मतलब जो है उन्हें मुयसर है, वहाँ वो बेसिक नीड भी इस गजा की पट्टी में रहने वाले लोगों को वहाँ मतलब जो है बिल्कुल नहीं है। इनका सिर्फ एक मतलब जो है जो इनका अलमिया है वो ये है कि ये वो लोग हैं जो उस इसराइल की मुकाम पर वो रहा करते थे और इसराइल ने जबरन कसदन वहाँ पे मतलब हमला करके और वहाँ मतलब क़याम करके और वहाँ जबर और ज़्यादती के ज़रिए से उसने उसको हासिल करके इन लोगों को जो है ताराज कर दिया, इन्हें मतलब बेघर कर दिया गया, इनको मतलब जो है मकान और बेसिक नीड से महरूम कर दिया गया है। सामईन इकराम, इसराइल की एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक ये रिपोर्ट भी मुझे और आपको मिलती है कि 23 लाख मतलब जो है लोगों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी इलाकों में से एक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस इलाके में कायम 8 कैंपों में तकरीबन 6 लाख पनाह गुज़ीर मतलब जो है रिहाइश पजीर है। क्या हम जानते हैं कि लंदन जैसे शहर जिसे तरक्की याफ्ता मतलब जो है मुल्क कहा जाता है और जिसको बहुत ज़्यादा लोग मतलब जो है वहाँ पे जाना, वहाँ बसना और उनके हुकूक के सिलसिले में बातचीत मुझे और आपको मतलब जो है इस बरतानिया वगैरह के अमेरिका के ज़रिए से वहाँ पे आवाज़ जो उठती रहती है। क्या इस इलाके के सिलसिले में मैं और आप जानते हैं कि लंदन जैसे मतलब जो है शहर में फ़ी स्क्वायर किलोमीटर इलाके में सिर्फ 5,700 लोग बसते हैं, जबकि वही गजा पट्टी का वो इलाका है जहां पर यही मतलब जो है तनासब यानी फ़ी स्क्वायर किलोमीटर मतलब जो है जो इलाका है, इसमें इतने ही इलाके में ये तादाद जो शुमार मतलब जो है बताई जाती है वहां पे 9,000 तक अफराद बसते हैं। तो बताइए इनके रहने सहने की जो गुंजाइशें हैं, इनके लिए जो हालात हैं वो कैसे तंग होंगे और किस तरह से वो रह बस रहे होंगे, ये इस रिपोर्ट के ज़रिए से मैं और आप जान सकते हैं। सामईन इकराम, 2014 में इसराइल ने गजा पट्टी की सरहद पर एक दिफाई जोन बना दिया जिस पर मकानात या काश्तकारी के लिए दस्तयाब ज़मीनें और भी कम हो गई और इस मजालिम के लिए उन्होंने मतलब जो है कोई इसका जवाब नहीं दिया। सिर्फ इस गजा पट्टी को अंदर ढकेल दिया गया, उनकी जितनी ज़मीन मतलब जो है उनको फी गज जो किलोमीटर के हिसाब से इनको अता कर दी गई वो भी इनसे छीन कर इनको कम करके छोटे से इलाके में इस तरह ठोंस कर इनको मतलब जो है अंदर ढकेल दिया गया है। सामईन इकराम, बताया जाता है कि यहाँ बिजली की कोई दस्तयाबी नहीं है, हर वक्त इनको कोई बिजली नहीं मिलती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़्यादातर घरों में दिन में सिर्फ 3 घंटे बिजली मुयसर आती है। ये वो इलाके हैं जहाँ गर्मी की शिद्दत की वजह से कुछ साल के 6 महीने इतनी मतलब जो है शदीद गर्मी होती है जहां इंसान का मतलब जो है रहना बसना मतलब जो है मुश्किल तरीन मसला है। इसी वजह से अरब ममालिक में एसी का इंतज़ाम किया जाता है। इन एसीओ में बैठकर यहाँ के माहौल को मतलब जो है ये एंजॉय कर सकते हैं या इसको बरत सकते हैं, मगर इस गजा पट्टी के हालात को नज़र में रखिए कि इनको यहाँ पे बिजली का कोई इंतज़ाम इनके पास मौजूद नहीं है। जुल्म इतना तोड़ा जा रहा है कि दिन में 3 घंटे की बिजली भी इन्हें मुयसर नहीं आती। सामईन इकराम, ये मतलब जो है जो बिजली कहाँ से मुयसर आना चाहिए, इसलिए कि ये जो इलाका है जिसको मतलब जो है इसराइल के बिल्कुल करीब वाला है वहाँ से इन्हें बिजली मुयसर आना चाहिए, मगर इसराइल ने यहाँ पर उन पर यह जुल्म कर दिया है कि वहाँ पे उनको बिजली से महरूम कर दिया गया है। गजा में सिर्फ एक बिजली का से प्लांट है और कहा जाता है कि ज़्यादातर रिहायशों को पानी की वहाँ कमी भी वाक़ हो गई है। इन्हें पानी का
کوئی انتظام نہیں ہے۔ میری اور آپ کی مطلب جو ہے یہ سوال ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پانی کے بغیر انسانوں کی زندگی کیسے ممکنات میں سے ہے۔ دن بھر کے مطلب جو ہے انسانی زندگی پانی ہی کی بنیاد پر ہر کام سر انجام دیتی ہے، مگر ان مظلوم مطلب جو ہے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس غزہ پٹی میں پانی کی کوئی سہولتیں موجود نہیں ہے اور نہ انہیں پانی بھی میسر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کے مطابق غزہ کے بیشتر ہسپتال اور طبی مراکز ماضی کی لڑائیوں میں تباہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر وقت ان پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے طبی امداد یعنی میڈیکل مطلب جو ہے ہیلتھ چیزیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ بھی مطلب جو ہے تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جو 22 طبی مراکز وہاں پہ چلائے جاتے ہیں اور اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تاہم اسرائیل کے حالیہ جو حملے ہوئے ہیں، جس کی تفصیلات میں اور آپ ویڈیوز اور ٹی ویز اور میڈیا کے ذریعے سے سنتے جا رہے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہی اقوام متحدہ کے جو 22 طبی مراکز تھے، ان پر بھی اسرائیل نے حملہ کر کے ان پر بمباری اور میزائل کو پھینک کر اس نے ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جس کی بنا پر اب کوئی وہاں پہ مزید مطلب جو ہے میڈیکل کی کوئی سہولتیں موجود نہیں ہے، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مطلب جو ہے اللہ کے پاس شہید کی حیثیت سے پہنچ رہے ہیں، تو دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں زخمیوں کی حیثیت سے وہاں پہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کو طبی امداد کی ضرورت ہے، مگر یہ اسرائیل کے مظالم کی انتہا ہے کہ وہاں اس نے اپنے مطلب میزائلوں اور بمبوں کے ذریعے سے وہاں کے ساری مطلب جو ہے طبی جو قیام گاہیں تھیں، مراکز تھے، اس کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اقوام متحدہ کے ادارے وہ اور ناروا کے مطابق غزہ میں 95% جو شہری ہیں وہ صاف پانی سے محروم نظر آتے ہیں، وہاں صاف پانی بالکل میسر نہیں آتا، اور ناروا کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 10 سے 15 سال کے درمیان میں غزہ کے رہنے والے زندگی پہلے سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ وہ رپورٹس ہیں جو مجھے اور آپ کو میڈیا کے ذریعے سے ہر مطلب جو ہے اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، اور یہ مجھے اور آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوگی اور ایک کثیر تعداد میں پاپولیٹڈ علاقہ کس طرح سے زندگی کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کس طرح تیار کر رہا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ وہ حالات تھے جہاں غزہ پر ایک کا تجرباتی مطلب جو ہے میدان بن گیا اور ہر ایک نے اس پر مطلب جو ہے راج کیا ہے، جہاں لوگوں کو ظلم و ستم کے ساتھ اس کو رکھا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت ان کی جو مانگیں ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ان کی آہیں، ان کی پکار، ان کے مظالم، ان کی آوازیں، کوئی دنیا کا کوئی حصہ بھی اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ ان کی آواز لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ سارے ممالک وہاں پہ خاموش ہیں، اور اسرائیل دن دناتا ہوا ان کو روز بروز حملوں کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے تباہ و برباد کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور مختلف طریقے سے ان کی روزمرہ کی زندگی جو جتنی بھی ان کو معیار مطلب جو ہے حاصل ہے وہ روزانہ ہی مطلب جو ہے گرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ان کے سماجی مسائل یہ سب کا حل خود کفیل ہونے ہی کی حیثیت میں ممکن ہو سکتا ہے، یہ مطلب جو ہے احساس ہے جو ان مطلب جو ہے غزہ کی پٹی میں رہنے والے فلسطینی جو باشندے ہیں وہ ان کے درمیان یہ احساس پیدا ہو گیا۔ اب کوئی دنیا کا جو ہے ملک ہو یا کوئی فرد ہو ہماری آواز کو نہیں سن سکتا، ہر طرف سے مطلب جو ہے ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور ہر طرف مطلب جو ہے خاموشی طاری ہے۔ اس وجہ سے اس وقت کسی پر امید رکھنا اور کسی پر امید باندھنا یہ ہمارے لیے ایک احمقانہ ایک حماقت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ان غزہ کے رہنے والے لوگوں نے اپنا مطلب جو ہے خود کفیل بننے کا ارادہ کر لیا اور سوچا کہ ہم اپنی ہی خود حفاظت کر لیں، اسی میں ہماری بہتری ہے اور اسی میں ہماری مطلب جو ہے کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے کی، سانس لینے کی مطلب جو ہے امید باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے غزہ والوں نے تفادع کے ذریعے سے اپنے بچاؤ کا سامان کیا تھا۔ اب یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے انتفادع سے کیا مراد ہے؟ یہی وہ لفظ ہے جو مطلب جو ہے
اصطلاح کے طور پر مجھے اور آپ کو میڈیا میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ آخر یہ انتفاضہ سے مراد کیا ہے؟ سامعین کرام، فلسطینیوں کی اسرائیلی فوج کے خلاف بچی سطح تک مطلب جو ہے نچلی سے نچلی سطح تک یہ جو فلسطینی مطلب جو ہے غزہ کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا اور سیاسی حمایت یافتہ مطلب جو ہے بغاوت باقاعدہ طور پہ کر دی، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے خاموش تماشائی کی حیثیت سے ان کے مظالم خاموشی کے ساتھ مطلب جو ہے سہ رہے تھے اور مظلومیت کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ اس خاموشی کے نتیجے میں سامنے مطلب جو ہے اسرائیل شیر بن کر ان پر روز بروز حملہ جات کر رہا ہے اور ان پر حکومتیں کر رہا ہے اور ان پر دہاڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں انہوں نے انتفاضہ کا مطلب جو ہے پہلا مطلب جو ہے معاملہ جو کیا کہ پوری قوم ایک جٹ ہو گئی۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے ان انتفاضہ کے ذریعے سے اپنے آپ کا منظم مطلب جو ہے بچاؤ کا سامان کرتے ہوئے بغاوت کر دی۔ اس کے سلسلے میں دو مطلب جو ہے انتفاضہ جو ابتدائی دور مطلب جو غزہ کی پٹی ہے اس کے سلسلے میں آتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی انتفاضہ کا آغاز دسمبر 1987 کو اس وقت ہوا تھا جب ایک اسرائیلی فوجی ٹرک کے سلسلے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جو ٹرک تھی وہ مطلب جو ہے ٹکر ایک کار سے ہو جاتی ہے۔ فلسطینی مزدور جو اس میں بیٹھے تھے ان کو وہ لے جا رہی تھی۔ اس تصادم کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس نے مطلب اپنے بچاؤ اور اپنے دلائل دے کر اپنے آپ کو بچاؤ اس طرح کرتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، اسی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ لیکن وہ زیادہ تر عرب جو مبصرین ہیں وہ مطلب کہتے ہیں کہ عام فلسطینیوں کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری گئی تھی۔ اس طرح اسرائیل کا بدلہ لیا گیا تھا جو چند روز پہلے چاقو کے ایک حملے میں ہلاک ہو گیا تھا، جس نے گھس کر ان غزہ کی پٹی کے رہنے والے لوگوں پر مختلف طریقے سے تشدد ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے جو راستہ اپنایا تو اسی کے نتیجے میں وہ ہلاک اسی کے چاقو سے ہو گیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں اس اسرائیل نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ ایک ٹرک کے ذریعے سے کار کو ٹکر مار کر وہاں 4 فلسطینیوں کو ختم کر دیا۔ ان فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد کہا جاتا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں کے خلاف فلسطینیوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور فوجیوں نے مظاہرین پر براہ راست گولیاں مطلب جو ہے فائر کرنے لگے، کیونکہ احتجاج کا پہلا استفادہ یہ تھا کہ وہ احتجاج کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے، ان کی خود اپنی زندگی کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس خود کھانے پہننے مطلب جو ہے بیسک نیڈ کو مطلب پورا کرنے والی چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ایسے حالات میں ان کے پاس مطلب جو ہے ہتھیار کیسے ہوں گے؟ اسی وجہ سے آج بھی دیکھیں تو یہ غزہ کی پٹی میں رہنے والے لوگ پتھروں کا استعمال کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے مطلب جو ہے وہ اپنے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سب مل کر وہاں پہ اس اسرائیل کے خلاف احتجاج کر لیا۔ اس مظاہرے کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو اطلاع مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر اسرائیل اس کو برداشت نہ کر سکا، اس احتجاج کو اس کو مطلب جو ہے بہت شرمندگی ہوئی، اس وجہ سے اس نے اس مظاہرین پر انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ گولیاں جو ہے فائر کرنا شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ احتجاجی مظاہروں میں شدت آنی شروع ہو گئی، کیونکہ جس طرح سے ہندوستان کے اندر CAA اور NRC کے معاملے میں شاہین باغ مطلب جو ہے بن گیا تھا اور جو ڈٹ کر مطلب جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے، اسی ہی کے نتیجے میں مطلب جو ہے ان کے لیے آسانیاں ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے مظاہرے کرنا شروع کر دیے اور ان مظاہروں میں شدت سے شدت آنی شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی مظاہرے اچانک اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہوا کرتے تھے، لیکن بعد ازاں تاریخ بتاتی ہے کہ یاسر عرفات کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہی یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطین ہے اس پر لبریشن آرگنائزیشن PLO نے انہیں منظم طریقے سے اس کو شروعات کیا، ان مظاہروں کو شروع کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، ان مظاہروں میں زیادہ تر فلسطینیوں نے اسرائیل میں ملازمت جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہی کی ملازمتوں کے ذریعے سے، انہی کی محنتوں کے ذریعے سے وہ مال کماتے تھے اور انہی پر مطلب جو ہے خرچ نہیں کرتے، بلکہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کو پستی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ تو فلسطین جو غزہ پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں ملازمتوں کو جانے سے انکار کر دیا۔ تحریکی سول نافرمانی کے تحت ٹیکس کی ادائیگی اور اسرائیلی مصنوعات جو کہ مطلب جو ہے وہ بنا کر
फरोख्त करते थे उसको लेने से, खाने से, इस्तेमाल करने से उन्होंने बायकॉट कर दिया। इसके नतीजे में हुआ क्या? हुआ ये है कि इसराइल पर ज़रब पड़ी, उसकी माशी मतलब जो है ये टूट गई और वो परेशान हाल हो गया। इसी इंफादा के दौरान में, इसी एहतजाज के दौरान में हमास तहरीक मतलब जन्म आई और इसी को हम इस मौजूदा सानिए में हम बार बार मतलब जो है जो लफ्ज़ और जो तहरीक का नाम सुन रहे हैं वो है हमास। सामईन इकराम, यही वो तहरीक है जो ऐसे हालात में पहले मतलब जो है जो एहतजाजी मतलब जो है जो रवैया अपना कर मतलब जो है गज़ा के पट्टी में रहने वाले लोगों ने अपनी मतलब दिफा का जो सामान किया था, इसी के नतीजे में वहाँ पे हमास मतलब जो है तहरीक जन्म लेती है। और इसी की बुनियाद डालने वाले शेख अहमद यासीन ने इसको रखा था और PLO के सख्त अकीदे के मजहबी अरकान के साथ साथ इसे अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत भी हासिल रही है। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा इलाक़ों में इस इंफदा के यानी इस एहतजाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी कि इन पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इसराइल ने इतना ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ भी करना शुरू कर दी और इनको जो गिरफ्तार होकर जेलों में बंद कर दिए गए ऐसे फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद का इनको निशाना बनाया गया और ऐसे ऐसे मजालिम इनको ढाए गए कि दुनिया अगर देखे तो अश होकर रह जाए। सामईन इकराम, वो तमाम वाक़यात मंजर आम पर नहीं आते, वो तमाम मजालिम मतलब जो है लोगों को नहीं दिखाए जाते, बल्कि पर्दे के पीछे इन पर जुल्म मतलब जो है इस तरह किया जाता है जिससे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मजीद हवा मिल गई, जिसके नतीजे में कई साल तशद्दुद के बाद इसराइली PLO के मतलब जो है माबैन 1993 में एक मुआहिदा हुआ जिसे ओस्लो मतलब जो है मुआहिदे के नाम से याद किया जाता है। और इसी तरह ये पहला मतलब जो है एहतजाज अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस तरह ये मुआहिदा यासिर अरफात ने इन इसराइलियों के साथ मिलकर इसको अंजाम दिया था। इस दौरान में होने वाली हलाकतों के बारे में जो रिपोर्टें आती हैं कि इस दरमियान में जो ये एहतजाजें हुई और ये इतना लंबा मतलब जो है झड़पें चलती रहीं, तो इन हलाकतों के सिलसिले में जो रिपोर्टें मुझे और आपको मिलती हैं, एक इसराइली गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इस दौरान में 1203 फ़लस्तीनी हलाक हो गए जबकि 179 मतलब जो है इसराइली मारे गए। और इस दरमियान में इसराइल के सख्त क्रेक डाउन की वजह से यहाँ ब्रेक डाउन की वजह से यहाँ बैनुल अक़वामी सतह पर इनकी साख को शदीद नुकसान हो गया था क्योंकि लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। इस वजह से वो गम गुस्से का शिकार हो गया और इसी नफरत की बिना पर इसने मतलब जो है जो मजालिम ढाने शुरू किए और ढाए जा रहे हैं, उन सब की वजह यही है। सामईन इकराम, 28 सितंबर 2000 मतलब जो है ईस्वी को इसराइल जो सियासतदान है उसका नाम शरून के नाम से मैं और आप तारीख के सफ़ात में देखते हैं, इसने वहाँ मशरक़ी यरूशलेम के मकबूजे इलाके का दौरा किया और इसी दरमियान में वहाँ पे उस दौरे के दरमियान में इसने दूसरे ही मतलब जो है इसके साथ ही ये ऐलान कर दिया कि यरूशलेम पर इसराइली मुमलिकत का दावा इसने कर दिया। ये और भी मतलब जो है नमक जो ज़ख्म है उस पर नमक छिड़कने के बराबर था। इस पर फ़लस्तीनी एहतजाजी मुहाजिरीन ने बाकायदा तौर पर एहतजाज करना शुरू कर दिया कि इस तरह मतलब जो है वो लोग मतलब जो है ऐलान करते हैं और मतलब जो है उस पर काबिज हो जाते हैं और इस तरह इनको मजालिम ढाए जाते हैं। इस एहतजाजी मुजाहिरीन ने इस एहतजाज के सिलसिले में जो काम किए वो पुलिस अहलकारों और मतलब जो है शरून और इसके हमरा दीगर सियासतदानों पर हमला कर दिया। ये झड़पें तेजी से फैलती चली गईं। तारीख बताती है कि इन दिनों के दरमियान में उन्होंने जो इसराइल ने बड़ा मतलब जो है इबरतनाक वाक़या उस वक्त पेश आया, इसने भरे मतलब जो है मजमुए के दरमियान में एक 12 साल लड़के को लाकर फ़लस्तीनियों के सामने अवाम के सामने इसको गला काट कर मतलब जो है इसका खात्मा कर दिया या इनको हलाक कर दिया। इस पर हमास मतलब जो है जो वहाँ पर जन्म ले चुकी थी उस तहरीक की मतलब जो है जो बानी यासीन अहमद साहब है वो उन्होंने मतलब जो है इनके दरमियान में वो तमाम लोगों को मुत्तहद करके वहाँ की दिफा का सामान कर रहे थे। इन्होंने मतलब जो है इस गज़बनाक वाक़े को देखा। इस पर हमास ने 6 अक्टूबर को यौम गज़ब ख़राब देते हुए इसराइली फ़ौजों की बैरूनी जो पोस्टों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये तनाज़ा यूं फैलता चला गया कि कई साल तक ये सिलसिला जारी रहा
रहा। सामईन इकराम, इसराइल मीडिया के मुताबिक दूसरा एहतजाज कहा जाता है कि अपनी एहतजाज से जो पहले एहतजाज के मुकाबले में ज़्यादा खून रेजी का मजहर बना, और इसमें 1330 मतलब जो है इसराइली हलाक हुए, और मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बताई जाती है कि 3300 से भी ज़ायद मतलब जो है फ़लस्तीनी थे जिनको मतलब जो है उसमें मारा गया या शहीद कर दिया गया। ये सिलसिला यासिर अरफात के इंतकाल तक मतलब 2004 तक ये सिलसिला चलता रहा। सामईन इकराम, इसराइली पॉलिसी है क्या? इसराइली पॉलिसी ये है कि इसराइल और PLO के बाद मतलब इलाके जो यहूदियों की आबादी और इनकी बस्तियों के लिए दस्तयाब ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा की वो ख्वाहां है। इसी वजह से हमलात के ज़रिए से अपनी ज़मीनों को वसी से वसी करने का ये प्रोग्राम वो मतलब जो है अमल पैरा मतलब जो है करती हुई मुझे और आपको नज़र आ रही है, और फ़लस्तीनियों की रिहाइश को महदूद करके फ़लस्तीनी आबादी और इसके दस्तयाब ज़मीन में कम करना इनका मकसूद है। इसी वजह से आए दिन ये हमला जात होते हैं और इसके ज़रिए से इनको शरारत इन पर की जाती है, इनको उकसाया जाता है, इनको भटकाया जाता है, इन पर मजालिम ढाए जाते हैं, इनको तंग कर दिया जाता है, और फिर मतलब जो है वो जब भड़क कर इस तरह अपने दिफा का सामान करने के लिए उठते हैं तो उसी के नतीजे में इन पर ऐसे ऐसे हमले मुँह करते हैं कि जिसके नतीजे में आज तारीख बता रही है कि वो सानिया जो मेरे और आपका गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है वो सानिया है कि उन्होंने गज़ा पट्टी पर जिस शिद्दत के साथ हमला करके वहाँ के माशी निज़ाम को, वहाँ के सियासी निज़ाम को और वहाँ की मतलब जो है मेडिकल मतलब जो है तमाम मतलब जो है ज़राए को उन्होंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ वजारत जो खाना है, सिफारिश खाने हैं, उन पर भी वो हमला जात हुए और उन पर भी हमला करके उनको खात्मा कर रहा है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इन पर उंगली उठाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए कि वो मतलब जो है सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। उनके पास सारी मतलब जो है दौलत मौजूद है, उनके पास वो ज़िंदगी के बरतने के सारे मतलब जो है जो चीज़ें इस दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं वो सारे के सारे डिपेंड उस मतलब जो है यहूदी सल्तनत के पास मौजूद हैं जिसके मतलब जो है सारी दुनिया मतलब जो है मजबूर सी नजर आती है। अगर वो बंद कर दे तो जिसके नतीजे में जो सारी मतलब दुनिया के लोग जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो मतलब जो है नेट वगैरह के मतलब जो है मीडिया के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हो, वो सारे कुछ मतलब जो है उससे महरूम होकर उनके लिए परेशानी का बाइस बनता है। वो खुद मुख्तार अभी नहीं हुए हैं, अभी भी डिपेंडेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी वजह से हालात ये हैं कि ये मतलब जो है जो इसराइल है वो दनाता हुआ इस तरह इंसानियत पर मजालिम ढाता हुआ मुझे और आपको नजर आ रहा है, और इसी वजह से वो मुख्तलिफ मुआहदात करता है, उन मुआहदात को खुद ही तोड़ देता है। यहाँ तक के सिलसिले में कहा जाता है कि यहाँ गज़ा पट्टी में रहने वालों को वहाँ पर शादी के लिए मतलब जो है इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत है, और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इसराइल में रहने वाला अगर वो फ़लस्तीनी मतलब जो है शख्स से शादी कर ले तो उसके नतीजे में उनको वहाँ से निकाल बाहर कर दिया जाता है और इन पर मजालिम ढाए जाते हैं। इनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती, इनको तालीम का इंतज़ाम इनके लिए नहीं किया जाता, बेसिक नीड जो खाना जो पानी कपड़ा और मकान मतलब जो है इनको मैसर नहीं है, और इनको वहाँ पे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। ये वो मजालिम की दास्तान है जो गज़ा पट्टी के नाम के साथ मेरे और आपके सामने आती है। मैंने और आपने कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं किया, इनको देखा नहीं है, और इनकी सारी चीज़ें हमारे सामने आती नहीं है, और इसी वजह से हम समझते हैं कि वहाँ पे वो आराम ज़िंदगी बसर करने वाले अचानक इस हमले की जद में आए हैं। नहीं, ये साल हा साल की तारीख है जो इस तरह रफ्ता 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 इस गज़ा पट्टी पर मतलब जो है मजालिम ढाए जाते रहे, और यहाँ के लोग मतलब जो है जो हज़ारों साल पुराने बाशिंदे हैं इनको यहाँ से बेघर करना इनका मकसूद है, और सारी मतलब जो है फ़लस्तीनी इस जगह को वहाँ से निकाल कर इन पर मतलब जो है इसराइली हुकूमत का क़याम इसी वजह से मतलब जो है वो इसराइल इनको इस तरह के मजालिम ढाता हुआ नजर आता है। वो चाहता है कि इस बैतुल मुक़द्दस के पर इसका कब्जा हो जाए और इसमें मतलब जो है हैकल सुलेमानी की तामीर की जाए, और इसके ज़रिए से इन फ़लस्तीनियों को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक कर दिया जाए या इनका खात्मा बिल्कुल पूरी तरह से कर दिया जाए और इन पर हुकूमत इसकी अपनी हो जाए। इसी वजह से वो वहाँ पे ना उन्हें मतलब जो है रहने की आज़ादी है, ना बोलने की आज़ादी है, ना कोई इजहार की आज़ादी है, यहाँ तक कि
ان کا جو معاملہ ہے وہاں ان کو مطلب جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ اس طرف سے اسرائیل کا علاقہ ہے اور دوسری طرف مصر کا علاقہ ہے، یہ دونوں کے درمیان میں ایک سینڈوچ کی حیثیت سے پیسے جانے والی یہ مطلب قوم ہے جو غزہ پٹی میں رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ادھر اسرائیل ہے جہاں ان کو جانے نہیں دیا جاتا، وہاں ان کو پار مطلب جو ہے کرنے نہیں دیا جاتا، ان کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، اور جب شناختی کارڈ کے لیے جب یہ جاتے ہیں تو رپورٹس مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر مطلب جو ہے ان کو قومی اعتبار سے جانچا جاتا ہے، اور اسی جانچ کے نتیجے میں ان کو وہ شناختی کارڈ بھی دیا نہیں جاتا۔ اس وجہ سے وہ اپنی روزمرہ نیڈ کو مطلب جو ہے پورا کرنے کے لیے وہ ایک جگہ سے اس دوسری جگہ وہ بارڈر کو کراس کر کے اپنی ضرورتوں کو لینے نہیں جا سکتے۔ سامعین اکرام، دوسری طرف مصر ہے، اس مصر کا یہ حال ہے کہ اس سے پہلے تو یہ مطلب جو ہے بارڈر کھلے ہوئے تھے، تو یہ جو غزہ پٹی والے جو رہنے والے افراد ہیں یہ لوگ مطلب جو ہے مصر میں جاتے اور مصر سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر کے وہاں چیزوں کو لا کر اپنے مطلب اہل و عیال کو دیا کرتے تھے، دوسرا معاشی نظام بھی وہاں پہ جا کر اپنے مطلب جو ہے معاش کا انتظام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ مگر ایک بار کا جو واقعہ اس میں جو مختلف مطلب جو ہے جنگیں اور جھڑپیں ہوتی رہی، اس نے اپنے آپ کے بچاؤ کی خاطر اس مصر نے وہاں پہ ایک لمبی سی دیوار بنا دی، اور ایک دیوار بنانے کے بعد اس نے ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ اب بتائیے تو صحیح، یہ کیا مطلب جو ہے اپنی نیڈ کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے وہاں تو کوئی میسر ہے ہی نہیں ہے، حملہ جات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، تو انسان کی بھوک، انسان کی پیاس، انسان کی ضروریات زندگی مطلب جو ہے آخر مطلب جو ہے ادھر بھی پار نہیں مل سکتی، ادھر بھی پار نہیں مل سکتی، تو آخر وہ اپنے احتجاج کے لیے آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، یہ سوال ہے جو آپ خود سوچئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ ایسے غزہ پٹی کے میں رہنے والے لوگ آخر مطلب جو ہے آواز اٹھا کر احتجاج کرتے ہیں، تو ان پر اس طرح کی مطلب جو ہے آواز اٹھا کر ان پر حملہ جات کرنا اور ان کو مظالم پر مظالم ان پر ڈھائے جانا، کیا مطلب جو ہے انسانیت کی یہ حقوق ہیں جو مجھے اور آپ کو دیے گئے ہیں؟ اقوام متحدہ کی طرف سے ممالک مختلف مطلب جو ہے ممالک کی طرف سے بار بار ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، مگر پھر بھی یہ حال ہے کہ وہ روز بروز اس میں اضافہ کر رہا ہے، آج بھی اس کو مطلب جو ہے بند نہیں کیا گیا۔ تو ایسے حالات میں وہاں کیفیت کیسی ہوگی اور صورتحال کیسی ہوگی، یہ سوچئے اور پھر مطلب دیکھیے وہی حدیث مبارکہ کی جو تصویر میرے پاس اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس میں کوئی تکلیف کسی اعضا کو ہوتی ہے تو عضو کرا اٹھتا ہے تو پورے ہی جسم کے اعضا اس کے ساتھ کرا اٹھتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی مطلب مثال دی گئی کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے اور وہاں مطلب جو ہے دوسرے ممالک یا دوسری بستی میں رہنے والے لوگ اس کو احساس نہ کریں تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ اس حدیث کے مطابق سوچئے تو صحیح اور اپنا فیصلہ کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ایس غزہ پٹی پر رحم فرمائے، یہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ایسے مظلوموں کے ہاتھوں کو کاٹ دے، ان کی دماغوں کو مطلب جو ہے مسخ کر دے اور ان کی چالوں کو انہی کی طرف پھیر دے، اور ان مظالم میں رہنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین سکون میسر کر دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔